صبح اور عشاء کی نماز، یہ بہت زیادہ عظمت ان کی بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت اگر اذان دے دے، اب جہاں پہ یہ اذان دے دی جاتی ہے تو اس جگہ پہ اس اذان کی برکت سے اللہ کریم شام تک اس ساری بستی کو یا اس سارے گاؤں اور اس ساری کمیونٹی کو اللہ کریم عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر رات کو اذان دے دی جائے تو اللہ کریم صبح تک اس پوری کمیونٹی کو عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ، اور پھر اذان کو سننا چاہیے۔ یہ ہم لوگ نا اکثر یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات ٹی وی، ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اچھا ہوتا کیا ہے، ادھر اذان سے آوازیں آ گئی، ہم کیا کہتے ہیں، آواز بند کر دو، ٹی وی کی آواز بند ہو جاتی ہے اور ہم آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ اسلام نے، شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اذان، مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ اس کے اذان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ اب مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آپ بھی ساتھ کہیں اللہ اکبر، مؤذن پھر کہتا ہے اللہ اکبر، آپ پھر اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جائیں۔ بالاختصار آپ یہ سارے کلمات اس کے ساتھ کہتے جائیں گے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، تو اس وقت صرف آپ نے وہ کلمات اذان والے نہیں کہنے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی کلمات کے ساتھ ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، شہادت کے ساتھ شہادت دینی ہے، تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہیں، یہاں پہ لا حول ولا قوت کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں اور دل میں یہ خیال آئے کہ یار اذان ہو رہی ہے اور مجھے رب کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، تو میں گھر کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کے گھر کی طرف نماز کے لیے، اس کا مطلب ہے میں شیطان کے چکر میں آ چکا ہوں۔ تو جب حی علی الصلاح ہو، تم لا حول ولا پڑھو گے، شیطان تم سے دور ہو جائے گا، خود ہی تمہارے اندر سے مسجد میں آنے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بجائے کہ ٹی وی کا آواز بند کر کے باتیں کرنے کے، اذان کے کلمات کے ساتھ کلمات کہنے چاہیے، اذان کی آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے دل کے اندر۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا، اذان کے کلمات ساتھ کہے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اب بعض لوگ نا اذان کا احترام نہیں کرتے، تو جو اذان کا احترام نہیں کرتے اس کے بارے میں اب یہ علماء کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو اذان کا احترام نہیں کرتے، اذان سنتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے، اللہ کریم مرتے وقت ان کو ایک دنیاوی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وہ دنیاوی عذاب کیا ہے جس میں اللہ کریم ان کو مبتلا کر دیتا ہے؟ اپنے دل کی کانوں سے سنو اور میری اس بات کو دل میں بٹھاؤ کہ ایسا شخص جو اذان کا احترام نہیں کرتا، کئی محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ مرتے وقت تک اس کی زبان پہ پھر کلمہ جاری ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں دین کا، یہ شعر دینیہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، ہم اپنا کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ہندوؤں کے لیے یا کافروں کے لیے اذانیں نہیں ہوتی، یہ مسلمانوں کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں۔ ان بچوں کے لیے، آپ کے لیے اذانیں ہیں کہ خدا کے لیے دنیاوی مصروفیات سے چند لمحے اللہ اور اس کے لیے رسول کے لیے نکال کے لاؤ۔ اگر تم چند لمحے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنے سے کامیاب ہو جاتے ہو، اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں سر بلند فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ کریم تمہیں عظمتیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر اذان اور اقامت، یہ میں نے بہت تھوڑی جگہ پہ دیکھا ہے جہاں پہ علماء نے بیٹھ کے کام کیا۔ سلوئی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اذان کے بعد مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جماعت کے ٹائم مسجد جانا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اذان کے بعد کوشش کیا کریں جو فری ہوں مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کے بیٹھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ پہلی صف کے اندر بیٹھنا اور اقامت سے پہلے مسجد میں آنا اس کا کتنا ثواب ہے، تو لوگ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کیا کریں، یعنی پرچیاں ڈالا کریں کہ آج مجھے پہلی صف میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، آج میں کہیں اس پہلی صف میں کھڑے ہونے کے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ اتنی بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ میں تو مسجد میں بچوں کو پکڑ کے بٹھاتا ہوں،
پکڑ کے بٹھانا مقصد نہیں ہوتا. آپ خود آ کے پہلی لائن میں بیٹھا کریں, اگر بڑے آ جائیں ان کو جگہ دے کے خود پیچھے چلے جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر یا گھر کے اندر ہی ایک دعا حضور نے سکھائی ہے, اگر وہ کوئی دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ کریم اس کا بے پناہ اجر دیتا ہے, بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یہ چھوٹی سی دعا ہے جو اذان اور اقامت کے درمیان اس کو پڑھ لیتا ہے, اللہ کریم اس پہ کتنی مہربانی فرماتا ہے. نمبر ایک, اللہ کریم اس کو اگر اس کو موت بھی آئی تو اس کو کسی خطرناک اور تکلیف دہ بیماری کے اندر اللہ کریم کبھی بھی مبتلا نہیں فرمائے گا. تو ہم کہیں دور دور تک علاج کرانے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. اس دعا کی برکت سے ہی اللہ کریم ہمارے لیے خطرناک بیماریوں کو دور فرما دے گا. پھر دوسرا, اللہ کریم اب انسان کے ایمان پر جو سب سے کڑی حملہ ہوتا ہے نا, وہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو یہ کلمات طیبات دعا کے اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتا ہے, اللہ کریم اس پہ مہربانی فرما کر تنہائی کے اندر اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے اس کو دور کر دیتا ہے. اور آخر میں فرمایا اب روزی کے لیے ہم سب پریشان ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی یا ہماری آنے والی نسل کی جو روزی ہے اس کے آسان ذرائع ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لیا کرو, اللہ کریم تمہارے روزی کے آسان ذرائع خود اپنی جناب سے پیدا فرما دیں گے. تو اسی طرح اب یہ چاند 1 منٹ کا کام ہے, کتنی دیر اس دعا پہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت. ہم کھڑی شریف دور دور تک تو بڑے دور چلے جاتے ہیں پیر سے تعویذ لینے. ہم سب سے بڑا جو خدا کا گھر ہے وہاں جانے سے منع نہیں کر رہا, لیکن یہاں بھی آیا کریں نا, خدا کے گھر میں بھی بیٹھا کریں. اور ان اوقات کے اندر خصوصاً اذان کے بعد اللہ کریم آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. کیوں کھول دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ان اوقات میں کبھی آ کے بیٹھے تو صحیح, مسجد میں بیٹھ کے گڑگڑائیں تو صحیح اپنے مالک کے آگے, انشاءاللہ وہ مالک ضرور کرم فرمائے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور کی کسی صحابی نے کچھ کلمات پڑھے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلا. یہ صحابی نے یہ کلمات پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے ان کلمات کو پسند کیا ہے, حضور نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ کریم اس پر جنت کو واجب فرما دے گا. تو اس لیے